عالمی منزلہ میں سے خبر یہ ہے کہ پارٹی کے اتحاد کے لیے صدارتی دوڑ سے باہر ہوا کملا ہیرس مضبوط امیدوار ہیں۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ ایک سیاہ فام خاتون کو صدر کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے۔ ملک کو متحد رکھنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ قیادت نئی نسل کو سونپی جائے۔ بائیڈن کا قوم سے خطاب، انہوں نے کہا کہ امریکہ میں کسی قسم کے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے امریکی عوام کے مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا ہے۔ بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ پیوٹن کو کسی صورت یوکرین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ غزہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، مغویوں کی بازیابی کے لیے کوشاں ہے۔ بائیڈن کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک عظیم قوم ہیں۔ پارٹی کے اتحاد کے لیے صدارتی دوڑ سے باہر ہوا کملا ہیرس مضبوط امیدوار ہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ ایک سیاہ فام خاتون کو صدر کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے۔ ملک کو متحد رکھنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ قیادت نئی نسل کو سونپی جائے۔ امریکہ میں کسی قسم کے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے امریکی عوام کے مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا ہے۔ پیوٹن کو کسی صورت یوکرین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ غزہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، مغویوں کی بازیابی کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک عظیم قوم ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن۔ کملا ہیرس امریکہ کی صدر بنی تو ملک تباہ کر دیں گی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ کملا ہیرس تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 4 ہفتے پہلے کہا جاتا تھا کہ کملا ہیرس بری سیاستدان ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے سروے رپورٹس سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹرمپ کو کملا ہیرس پر برتری حاصل۔ کملا ہیرس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات میں شکست دینا مشکل ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق براک اوباما نے کملا ہیرس کی بطور صدارتی امیدوار توثیق نہیں کی۔ کملا ہیرس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینا ناممکن ہے۔ کملا ہیرس امریکہ کی صدر بنی تو ملک تباہ کر دیں گی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کملا ہیرس تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ 4 ہفتے پہلے کہا جاتا تھا کہ کملا ہیرس بری سیاستدان ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے سروے رپورٹس سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹرمپ کو کملا ہیرس پر برتری حاصل ہے۔ کملا ہیرس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات میں شکست دینا مشکل ہے۔ براک اوباما نے کملا ہیرس کی بطور صدارتی امیدوار توثیق نہیں کی۔ کملا ہیرس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینا ناممکن ہے۔ پاکستانی کے اندرونی سیاسی معاملات میں امریکہ کوئی پوزیشن نہیں لیتا۔ میتھیو ملر نے کہا کہ ہم جمہوریت و انسانی حقوق کے احترام پر زور دیتے ہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر رویہ اپنانا چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس سے پاکستان کی امداد کی سفارش کی ہے اور پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں امریکہ کوئی پوزیشن نہیں لیتا۔ میتھیو ملر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم جمہوریت و انسانی حقوق کے احترام پر زور دیتے ہیں۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر دلخراش واقعہ پیش آیا۔ ہوم آفس منسٹر ڈیانا جونسن مانچسٹر واقعے کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ ہوم آفس منسٹر ڈیانا جونسن مانچسٹر واقعے کے خلاف پاکستانی کمیونٹی کا چیڈریل تھانے کے سامنے احتجاج جاری ہے۔ مانچسٹر ایئرپورٹ واقعے پر عوام میں تشویش ہے۔ مانچسٹر کے ڈپٹی پولیس چیف کو عوام کی تشویش سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مانچسٹر واقعے پر برطانوی ارکان پارلیمنٹ ناز شاہ، افضل خان اور یاسمین قریشی کا اظہار تشویش بھی سامنے آیا ہے۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر دلخراش واقعہ پیش آیا۔ ہوم آفس منسٹر ڈیانا جونسن مانچسٹر واقعے کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں اور ہوم آفس منسٹر ڈیانا جونسن نے کہا کہ مانچسٹر واقعے کے خلاف پاکستانی کمیونٹی کا رچریل تھانے کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ مانچسٹر ایئرپورٹ واقعے پر عوام میں تشویش ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے امریکی کانگریس سے خطاب کے دوران شدید طلب کا احتجاج کیا گیا ہے۔ رشیدہ طلیب نے نیتن یاہو کے خطاب کے دوران جنگی مجرم کا نشان لہرا دیا۔ امریکی کانگریس کے کئی ارکان نے نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ کیا۔ نیتن یاہو نے امریکی کانگریس کی تاریخ کا بدترین خطاب کیا ہے۔ نیتن یاہو کے خطاب کے موقع پر امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں شدید احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے یونین اسٹیشن پر امریکی پرچموں کو اتار کر جلا دیا۔ مظاہرین نے یونین اسٹیشن پر 3 امریکی پرچموں کی جگہ فلسطینی جھنڈے لہرا دیے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی بند ہونی چاہیے، ہم فلسطینیوں کو تنہا نہیں ہونے دیں گے، امریکی ادارہ سوزن سارڈین کی جانب سے کہا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے امریکی کانگریس سے خطاب کے دوران رشیدہ طلیب کا احتجاج۔ رشیدہ طلیب نے نیتن یاہو کے خطاب کے دوران جنگی مجرم کا نشان لہرا دیا۔
سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے سپہ سالار کے خلاف باتیں کی گئی ہیں۔ پوری قوم جانتی ہے کہ ایک ٹولے نے 9 مئی کو غدر مچایا، پارلیمنٹ اور پی ٹی آئی کی اعمال پر انہی کے جتھوں نے حملہ کیا ہے۔ آج وہی نئے ہتھ کنڈوں سے اداروں اور عوام کے خلاف وارداتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے اپنے خون سے سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ کسی صورت مادر وطن، معصوم لوگوں اور افواج کے خلاف ایسا اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ ان کے نام لے لے کے خود سپہ سالار جو پاکستان کے جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف اور ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، پوری قوم جانتی ہے جس ٹولے نے 9 مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا، پارلیمنٹ میں انہوں نے حملہ کیا تھا۔ سب کو علم ہے کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر انہوں نے حملہ کیا تھا۔ سب کو علم ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ارد گرد وہی آ کے ان کے جتھے آ گئے تھے۔ آج وہی نئے ہتھ کنڈوں سے اور وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو، پاکستان کی سرحدوں کو ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے، شہریوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی، حفاظت کی ہے۔ کسی صورت بھی مادر وطن کے خلاف، معصوم لوگوں کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف کسی طور پر بھی ہم ایسا کوئی اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کی مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔